حضرت مولا علی علیہ السلام نے اس حکمت کے بارے میں کہا نا کہ وہ حکیم ہے. کیا ہے وہ؟ وہ حکیم ہے. بہت سارے لوگ کوئی نسخہ لکھ کے کہہ دیتے ہیں لقمان حکیم کا نسخہ. لوگ بڑے شوق سے کھولتے ہیں, پتہ نہیں لقمان حکیم کوئی کتاب چھوڑ گئے نسخوں کی. حکیم سے مراد حکمت کیا ہوتی ہے سنیں. فرمایا کہ الحکمت التی ہی حیات للقلب المیت. مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کسی نے کہ یا علی یہ حکمت ہوتی کیا ہے جو اللہ نے حضرت لقمان کو عطا فرمائی ہوئی تھی؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا حکمت ایک ایسی زندگی کا نام ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. بھئی حکمت ایسی زندگی کا نام ہے جو مردہ دلوں کو کیا کرتی ہے؟ زندہ کرتی ہے. اور پھر آپ نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو فرمایا, حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا احی قلبک بالموعظہ, کہ واعظ و نصیحت کرتا رہ تیرا دل زندہ رہے گا. یہ سرکار علی علیہ السلام اپنے بیٹے کو, بھئی آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی. حضرت علی بھی اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے, فرمایا احی قلبک بالموعظہ, واعظ و نصیحت کرتا رہ تیرا دل زندہ رہے گا. وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ, اور حکمت اختیار کر تیرا دل نورانی رہے گا. تیرا دل نورانی رہے گا. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل میں نور ہو تو حکمت اختیار کر. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کی گم شدہ میراث. دانائی کی بات, حکمت کی بات مومن کی گم شدہ کیا ہے؟ میراث ہے. فخذ الحکمت, فرمایا کہ تو حکمت جہاں سے بھی ملے نا لے لے. وَهُوَ مِنَ النِّفَاقِ, من اہل النفاق, اگرچہ کسی منافق بندے سے بھی تجھے دنائی کوئی بات ملے نا, خذ لے لے, اپنی جھولی میں ڈال لے. کسی کافر سے بھی ملے اپنی جھولی میں ڈال لے. کیوں؟ وہ اگرچہ اس کی زبان سے ہے لیکن اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی نبی کار فرما ہوگا, یقیناً کسی نہ کسی نبی کا یہ قول ہوگا جو حکمت کے طور پہ اس کی زبان پہ جاری ہوا ہے. اس لیے احباب گرامی یہ جو حکمت ہے اس کا معنی ہے اسرار, رموز, چھپی ہوئی اور گہرائی کی باتوں کو جاننا. حکمت کا کیا معنی ہے؟ اسرار و رموز کو جاننا, کسی حکم کی گہرائی میں اتر کے حق تک چلے جانا, یہ حکمت ہے. یہ بات سمجھ آئیے, یہ کیا ہے؟ حکمت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, فرمایا میرا نبی دونوں کام کرتا ہے, ظاہری تعلیم بھی دیتا ہے, حکمت کا نور بھی سکھاتا ہے. حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. یہ مسئلہ سمجھے ہو, حکمت بھی سکھاتا ہے. تو اس لیے احباب گرامی ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ یہ حکمت ایک ایسا نور ہے. بزرگان دین نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے کہ حکمت ایک ایسا نور ہے, حکمت کہ جس سے دل روشن ہو جاتا ہے, بندہ گہرائی میں جا کر اس حکم کو پا لیتا ہے کہ یہ کیا ہے. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ حکمت ملے گی کیسے؟ وہ دیکھیں نا, میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرا ایک شغف ہے اہل بیت اطہار سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان سے تمسک کرو. ہمارے سارے محدثین نے لکھا ہے ان سے تمسک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ان کے نام کے نعرے لگاتا رہے اور وہ کہے میں نے تمسک کر لیا, یا علی کرتا رہے, یا جعفر الصادق یا جعفر الصادق کرتا رہے. نہیں, وہ کہتے ہیں یہ تمسک کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ تمسک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ولا معنی بالتمسک الا الاخذ بالکتاب الا الاخذ بما فیہ من الہدایۃ, فرمایا والعلم, کہ کتاب سے تمسک سے مراد یہ ہے کہ کتاب میں جو ہدایت اور علم ہے وہ کتاب سے لینا. یعنی نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کتاب سے علم و ہدایت لینا. فَقَذَلْ اِطْرَةِ, ہمارے محدثین نے لکھا ہے, یہ ہمارے محدثین نے کہ تمسک سے مراد یہ ہے
کہ قرآن اور اہل بیت سے علم و ہدایت سیکھنا، یہ تمسک ہے. اس لیے مجھے شغف ہے، میں ان کو پڑھتا ہوں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ لقمان بھی حکیم تھے اور یہ حکمت بھی نبی پاک دینے آئے ہیں، اگر ہم نے لینی ہو تو ہمیں بھی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی آپ کو بھی مجھے بھی سب کو مل سکتی ہے. سبحان اللہ. علی کا بیٹا بولا، حضرت امام جعفر صادق بولے، امام اعظم ابو حنیفہ کا استاد بولا، وہ بولے، فرمایا ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ ولسانہ. آپ فرماتے ہیں اگر 40 دن بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، کیا ہو جائے؟ 40 دن اللہ کے لیے بندہ مخلص ہو جائے. یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. مخلص ہونا ہی اصل مسئلہ ہے. اگر 40 دن وہ اخلاص کر لے اللہ کے لیے، اس کی نماز اللہ کے لیے ہو، اس کی عبادت اللہ کے لیے ہو، اس کا روزہ اللہ کے لیے ہو، اس کے معاملات اللہ کے لیے ہوں، اس کی محبتیں اللہ کے لیے ہوں، اس کی نفرتیں اللہ کے لیے ہوں، اس کا تعلق بنانا اللہ کے لیے ہو، توڑنا اللہ کے لیے، زندگی کا اوڑنا بچھونا اللہ کے لیے ہو، یہ اخلاص ہے. کوئی بات سمجھو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. آپ فرماتے 40 دن مخلص ہو جا، جرت ینابیع الحکمہ، ینابیع الحکمہ، تو حکمت کی بات کرتا ہے، اللہ تیرے دل اور تیری زبان پہ حکمت کے چشمے جاری فرما دے. کیا کر دے گا؟ حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا. پتہ چلا یہ حکمت کوئی الگ ایک نور ہے جو کسی خوش بخت کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ مخلصین کے مقدر کی بات ہے کہ حکمت جن کو عطا فرما دی جائے. خود حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے حکمت کیسے حاصل کی؟ بات سمجھو، کیسے حاصل کی؟ انہوں نے فرمایا قدر اللہ، اللہ کی قدر کرنے سے. بات سمجھو، اس کی چاہت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے. اللہ کی قدر کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ. جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا. اللہ کی قدر یہ ہے کہ اس کے احکامات کو کما حق کو ہو، یعنی جتنا استطاعت ہے اتنا عطا کرنا محبت کے ساتھ. یہ اللہ کی قدر ہے. بات سمجھو. وہ فرماتے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور جو میرے ذمے امانتیں ہیں نا وہ میں نے ادا کی ہیں. میرے ذمے جو امانتیں ہیں وہ میں نے کیا کی ہیں. اب امانت کیا ہے؟ آپ سمجھیں گے کہ کوئی ہمارے پاس پیسے رکھ دے تو وہ امانت ہے، کوئی سونا رکھ دے تو وہ امانت ہے. ہمارے ذہن میں امانت کا مفہوم تو یہی ہے. حضرت علی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. پریشان ہو کے دوست پوچھتے ہیں کہ یا علی یہ کیا ماجرا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا لگتے ہیں کپ کپی سی تاری ہوتی ہے، آپ کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی ہوتی ہے. فرمایا امانت لوٹانے کا وقت آ گیا ہے. امانت لوٹانے کا وقت آ گیا ہے. یہ کہا حضرت علی علیہ السلام نے. تو پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے ذمے عبادات ہیں ان کو صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا یہ بھی ادائے امانت ہے. اولاد کی تربیت اس کو صحیح بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا یہ ادائے امانت ہے. بات سمجھو. یہ جو ہمارے ذمے حقوق ہیں ان کو اپنی طرف سے جتنا بندہ کر سکتا ہو کر کے ادا کر دینا یہ ادائے امانت ہے. وہ فرماتے میں نے ادائے امانت اختیار کیا، اللہ کی قدر کی. دوسرے نمبر پر وصدق الحدیث، اور میں نے جب بھی بولا سچ بولا، جب بھی بولا سچ بولا. والصمت، اور اس کے علاوہ کیا کیا؟ فرمایا میں نے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا. والصمت، خاموش رہا، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا. لا یعنی فضول گفتگو نہیں کی،
بے وقوفی اور واہیانہ بات نہیں کی. بھی بات سمجھو, یہ میں نے 3-4 کام کیے تو اللہ نے میرے دل اور میری زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیے. تو اس لیے احباب گرامی بڑا یہ ہے. ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی, یہ بھی ان صحابہ کو بھی یاد کیا کریں نا کبھی. سلمان فارسی بڑا دکھ درد والا صحابی ہے یہ, اور یہ وہ سلمان ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جن کو جنت روز نام لے کے یاد کرتی ہے ان میں سے سلمان ایک ہے. وہ 4 ہیں, حضرت سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, عمار ابن یاسر, حضرت علی. نبی پاک نے فرمایا یہ جو 4 ہیں میرے صحابی, جنت نام لے لے کے روز ان کا انتظار کرتی کہ مولا یہ کون ہے, یہ کب آئیں گے؟ سلمان فارسی. تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا بخن بخن یا سلمان, السلمان منا اہل البیت. فرمایا سلمان کی بھی کیا شان ہے کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہو گیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَمَن لَكُمْ بِمِثْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ. اے سلمان, اے لوگو تم میں سے اس سلمان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس امت محمدیہ میں کسی نے لقمان دیکھنا ہو تو یہ سلمان کو دیکھ لے. علی علیہ السلام نے فرمایا اس امت محمدیہ میں کسی نے لقمان حکیم دیکھنا ہو تو میرے نبی کے صحابی سلمان کو دیکھ لے. کیوں؟ عالم علم الاول و عالم علم الاخر. فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اول بھی علم عطا فرما دیا ہے اور آخر علم بھی عطا فرما دیا ہے. اس لیے یہ اس امت میں لقمان ہے, اس جیسا باقی کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ سیدہ زہرا کے دہلیز کا فقیر سلمان, اس کی یہ شان ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں صحابہ تم میں اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس امت میں لقمان کی طرح ہے. اس کی طرح ہے, لقمان کی طرح ہے. اس کے دل اور اس کے قلب میں اللہ رب العالمین نے علم الاولین و علم الاخرین, اول و آخر کے علوم اس کے دل میں رکھ دیے ہیں. یہ اول کو بھی جانتا ہے, یہ آخر کو بھی جانتا ہے, اول و آخر کا عالم ہے یہ. اس لیے اگر کسی نے سلمان کی صورت میں لقمان دیکھنا ہو تو امت محمدیہ میں سلمان فارسی کو دیکھ لے. تو احباب گرامی پتہ چلا حکیم اس کو کہتے ہیں جو اول و آخر کو جانتا, اتنا جس کو علم دیا ہو. اس لیے علامہ اقبال ہمارے اس دور میں حکیم تھے. بات سمجھو, اب حکمت کی مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے.